کرنے کے باوجود جو ہے لوگ جو ہے وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ عہد یا تو کریں ہی نہ، اگر کریں تو پھر اس عہد کا جو ہے مکمل طور پر پہرا دیں۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی ہو۔ یہ اس لائن کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے میرا، کہ آزاد آدمی کی تشریح کیا ہے اور اس کو بیچنے کی یا اس کو بیچ کر قیمت لگانے کی تشریح کیا ہے۔ بالکل زین، آج کل اگر ہم وعدہ خلافی کی مثال لیں تو ہمارے سیاستدان بھی اس سے دور نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو فوجی کے اقتدار میں آنے سے پہلے اتنے بلند و بالا دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں عوام کے ساتھ، اس کے بعد جیسے ہی یہ لوگ جو ہے اقتدار سنبھال لیتے اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر گئے ان کے بعد۔ لیکن یہاں پر ناظرین کو یہ بھی کہیں گے کہ آپ کی ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر جو ہے ہمارا نمبر چل رہا ہے چینل کا، اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات کہہ رہے تھے وعدہ خلافی کی، تو ہم نے بات کر دی، لیکن دوسرا وہ شخص ہے جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی ہو۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں اگر آپ کو بات بتاؤں تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر کوئی ایسا شخص جس کی معاشرے میں بہت زیادہ عزت ہوتی ہے اور وہ اس نے کبھی کرپشن نہیں کی ہوتی، اور اس کے نام کے اوپر جو ہے جو لوگ بھتہ وصولی کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں یا کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ خود تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جو مشیر اور وزیر ہوتے ہیں نا میرا، وہ زیادہ جو ہے وہ چوری اور یہ کرپشن وغیرہ کے کیسز میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو آج کل کے معاشرے میں بھی یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے کہ جو آزاد آدمی ہوتا ہے، یقیناً وہ آزاد آدمی کی تشریح بھی اسی سینس میں کی گئی ہے کہ وہ شخص کرپشن سے یعنی کہ کرپشن کے کیسز سے بہت دور دور تک اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کرپشن میں ملوث نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، ہراسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس شخص کے اوپر جو ہے الزام لگایا جاتا ہے جو کہ آزاد آدمی ہو، جس نے کبھی کرپشن نہ کی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے نام کو بیچ کر کسی نے اس کی قیمت لگائی ہو، تو ایسے شخص کا بھی جو ہے قیامت کے دن جو ہے مدعی ایسے کیس کا خدا کی ذات خود ہوگی۔ بالکل ایسے ہی۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور سے کام لیا ہو پوری طرح اور پھر اس کے بعد لیکن اس کی اجرت ادا نہ کی ہو۔ کہتے ہیں کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، دنیا مقفات عمل ہے، جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں تو ایک لمحے میں ہم لوگ حق مارتے ہیں اور دوسرے لمحے میں کہتے ہیں تیار اپنے لیے ہو جانا چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ڈبل ٹرپل وصولی جو ہے آپ سے کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کو نظر انداز رکھ کے ہم لوگوں کو چلنا ہوگا، ہم لوگوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے ایسی چیزوں کو، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالی نمونہ بنانا چاہیے اپنے لیے، کہ جس طرح جو ہے وہ ایک ایک بندے کا حق کس طرح سے ادا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ اس طرح ہی ہم لوگوں کو بھی حق ادا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں۔ بالکل میرا، اکثر اوقات جو ہمارا ملک ہے، اگر ملک پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ سب سے بڑا مین ایشو بھی یہی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری کی اجرت نہیں دی جاتی جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے مختلف پرائیویٹ سیکٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آفس آنے کا تو وقت مقرر ہوتا ہے لیکن جانے کا وقت جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے وہ بات کی جائے ہمارے چینل کے حوالے سے بھی، تو یہاں پر بھی اکثر اوقات جو ہے لوگ اپنے مستقبل کو پانے کے لیے، ہمارے خاص طور پہ پروڈیوسر ہیں، اپنے مستقبل کو پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی صبح آتے ہیں 8 بجے، اور اکثر اوقات ان کی غفلت کی وجہ سے بھی کافی چیزیں جو ہیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، لیکن وہ محنت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے اوور ٹائم دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اور آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے بھی شامل گفتگو ہمارے ساتھ پروگرام میں ہو سکتے ہیں۔ جس طرح اب کووڈ کے ڈیز چل رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بہت سی کمپنیز نے جو ہے زیادتی کی ہے، بہت بڑی بڑی نامور کمپنیز جو ہیں، بے شک ان کے بزنس چل رہے ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں جو ہے 50% پہ کی ہوئی ہیں۔ میرا سب سے بڑی چیز پتہ کیا، یہاں پر اپنے ناظرین کو ایک چیز بتا دیں کہ جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو جو پرائیویٹ سیکٹرز کے مالکان تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد پالیسی جو ہے وہ چینج ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے۔ تو اب جو دوسرا ایشو بنا لیا ہے پرائیویٹ سیکٹرز نے، وہ میرا یہ بنایا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے مختلف آفیسز میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کووڈ کے دوران کاروبار جو ملازم طبقہ ہے، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، اس کو اگر اس کے ملازمت سے بھی نکال دیا جاتا ہے، کرونا وبا سے، کرونا وائرس کی یعنی کہ زد میں آ کر اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جیسے کہ آپ بات کر رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں حضرت ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ عنہ،
نے ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حسین کے نانا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، کیونکہ یہ بدترین جھوٹ ہے۔ کسی کے احوال کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، یعنی اس کے گھریلو معاملات مت تلاش کرو، یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کے سودے پر سودا مت کرو، اور کسی سے حسد نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، تم سب خدا کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ بالکل ایسے ہی بھائی چارے کا جو ہے سبق دیتا ہے ہمارا اسلام، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کے احوال کی ٹو میں نہ لگے رہو، یعنی کسی کے گھر کے معاملات میں جو ہے تلاش مت کرو، اور آج کل کے دور میں یہ بہت چیز چل رہی ہے، ذہن عام ہے یہ چیز۔ لیکن جو ٹو کا لفظ ہے بیسیکلی اس کا لفظ کا مطلب یہ ہے تلاش کا ہے، تلاش کرنا، یعنی کہ کسی کے گھریلو معاملات جو ہے، ہاں جی بالکل، کسی کے گھریلو معاملات کی آپ تلاش نہ کرو، کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، کیونکہ اکثر اوقات جیسے کہ میرا بھی بتا رہی تھی کہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک اہم جز بن چکا ہے کہ جب تک وہ کسی دوسرے کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے یا اس میں مداخلت نہیں کرتے تو اس وقت تک تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہی نہیں ہوا، اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ فتنے جو ہیں وہ ان کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیزوں پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ان کی چیزوں کے اوپر عمل کریں، کسی سے حسد نہ کریں، کسی سے بغض نہ رکھیں۔ کہتے ہیں کہ بہت ہی بری چیز ہمارے معاشرے میں مانی جاتی ہے، مگر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی میں حسد بہت زیادہ ہے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی سے بغض نہ رکھو، یعنی کہ اپنے دل میں بغض، کینہ، کسی کے لیے نفرت نہ رکھو، جو آپ لوگ فیس پہ ہو وہی اندر سے بھی رہو، کسی کی غیبت نہ کرو، اور ایسا تو آج کل بالکل بہت ہی مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگ ہمیں لائیو کال کے ذریعے بھی جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل گفتگو بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی اچھی بات ہے تو آپ لوگ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اچھی بات جو ہے کسی سے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں انسٹاگرام میرا سلہری آفیشیل کے نام سے آپ انسٹاگرام جو ہے اس پہ فالو کر سکتے ہیں مجھے، اور اپنی جو ہے آپ کے پاس کوئی بات ہے اچھی تو آپ ہمیں وہ میسج کر سکتے ہیں۔ اسٹار ایشیا نیوز کا فیس بک پیج ہے، اسٹار ایشیا نیوز کا انسٹاگرام پیج ہے، آپ ادھر جو ہے بات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنی جو ہے اپنی دل کی باتیں اگر آپ لائیو نہیں بھی کہنا چاہتے آپ ادھر شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر وہ چلانے والی ہوئی ہم ضرور چلائیں گے، تو میں زین کو کہوں گی کہ آگے بڑھے اور اچھی بات ایک اور شیئر کی جائے۔ ہاں جی، حدیث مبارکہ میں ہی ایک اور حدیث میں اضافہ کرتے چلتے ہیں آپ کے نالج پہ، کہ جس شخص نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے مسلمان بھائی کی بے عزتی کی یا کچھ اور زیادتی کی تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے آج ہی معافی مانگ لے، کہ اس سے پہلے جب دینار اور درہم یعنی روپے اور پیسے اس کے پاس نہ ہوں گے، اگر اس کے نیک اعمال ہوئے تو اس کی زیادتی کے مطابق ان میں کمی کر دی جائے گی، اور اگر اس کے نیک اعمال نہیں ہوں گے تو اس سے متعلقہ شخص کی برائیوں کو لے کر اس کے پاس لاد دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر ہم بات کریں آج کل کے معاشرے کے حوالے سے تو ہم لوگ ایک دوسرے کو تکلیف تو دیتے ہیں، لیکن اس تکلیف کے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ خدا کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور خدا کی ذات سے بہتر کوئی بھی فیصلہ کرنے والی ذات موجود نہیں ہے۔ تو اکثر اوقات معافی مانگنا جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں، آپ فتنے فساد سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے اور آپ کی اگر معافی مانگنے سے، آپ کے معذرت کرنے سے اگر معاملہ حل ہو جاتا ہے تو یہ یقیناً آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے ہماری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگتی ہو تو پہلے ہی معذرت خواہ ہیں اس کے لیے، کیونکہ ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھی بات ایک دوسرے سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری اچھی بات سے کسی کی رہنمائی ہو جائے۔ آگے بڑھے، اقوال حضرت علی یعنی کہ شیر خدا جو ہے ان کا قول ہے کہ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل اور جو ہے یہی کہتے ہیں کہ دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کہتے ہیں اپنی خواہشوں کو محدود رکھ کے ہمیشہ انسان کو جو ہے چلنا چاہیے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، یعنی کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، آپ کو تھوڑا سا صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جانور میں خواہش اور فرشتے میں صرف عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا لے
تو جانور اور اگر خواہش کو دبا لے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے. یعنی کہ اگر عقل جو ہے انسان عقل کا استعمال نہیں کرتا تو یقیناً جو ہے وہ جانور کی مانند ہوگا, اور اگر وہ خواہش کو دبا لیتا ہے, اپنی خواہشات کو دبانے کے بعد اس دنیا کو عارضی سمجھتا ہے اور خدا کی جو ذات ہے اس کے بتائے ہوئے فرمان اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جو ہے زندگی گزر بسر کرتا ہے, تو یقیناً وہ جو ہے آخرت میں بہت اچھے. ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے کہ اگر آپ کسی کو اچھا پہنتے اچھا عورتیں دیکھ رہے ہیں تو ایک تو حسد نہ کریں, دوسرا کبھی اس کو کاپی نہ کریں. ہمیشہ کہتے ہیں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے, اور مگر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ کبھی کسی دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ پہ تھپڑ مار کے منہ لال نہیں کر لینا چاہیے. یعنی کہ اس کی مثال یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی دوسرے کا جو پہنا ہوا ہے, دوسرے نے جو اڑا ہوا ہے, چاہے آپ کے پاس 5 روپے آپ کی انکم ہو اور دوسرے کی جو ہے 15 روپے ہو, تو ہم اس کے لیول پہ نہیں جا سکتے, اور ہمیں اپنی چیزوں کو مار کے جو ہے اس کے لیول پہ نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ہم آگے جا کے خود ہی تنگ ہوں گے. ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں تنگ دستی آ جائے گی اگر ہم اپنے 5 روپے کی چیز جو ہے 15 روپے کے معیار پہ لے جائیں گے, تو بہت زیادہ پریشانی یعنی کہ اپنے وسائل سے بڑھ کر اپنے اخراجات کو بڑھانا یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ آپ کو سیکھنے میں اس کو بہت عرصہ لگ جائے گا. یعنی کہ آپ کے وسائل کی جو مالی اگر بات کی جائے پیسوں کے حوالے سے, تو اگر آپ کا دن کا جو وسائل ہیں, جتنی آپ کی انکم ہے وہ بنتی ہے 10,000 روپے, اور اگر آپ کا جو خرچہ ہے اخراجات ہے وہ بنتے ہیں 20,000 روپے, تو وہ 10,000 روپے آپ کے اوپر قرضہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے آپ کا نظام خراب ہوگا, درہم برہم ہوگا, نہ کہ ٹھیک ہوگا. ناظرین یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول آپ سے شیئر کرتے چلے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے, اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنے کے برابر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے, اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ جس کو محبت ہوتی ہے آپ سے, آپ کے ماں باپ ہو گئے, اکثر آپ چپ بیٹھے ہوتے ہو تو آپ کے ماں باپ پوچھتے ہیں کوئی پریشانی ہے, کیوں چپ بیٹھے ہوئے ہو, کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ, ہم سے بات کر سکتے ہو. والدین کا رشتہ اگر میرا بات کی جائے تو والدین کے رشتے سے بڑھ کے تو کوئی ایسا رشتہ یہاں پر ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آیا کہ آپ کو دیکھتے ساتھ ہی, اولاد کو دیکھتے ساتھ ہی والدین جو ہیں اس کی پریشانی کا جو ہے اندازہ لگا لیتے ہیں. اور اکثر اوقات اگر یہاں پر اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں تو آپ حیران ہو جائیں کہ والدین جو ہیں, والدین کی جو سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. بالکل, والدین کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ذہن دوسرا رشتہ آپ کا ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, مگر کچھ لوگ صرف سمجھوتے کے طور پہ رشتے کو چلا رہے ہوتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلات کو حل کرے. تو یہ چیزیں جو ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں آگے لے کے ہمیں چلنی چاہیے, اور جو ہے زبان سے ہم لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے کسی کو. ہمیں جو ہے کوئی ہمارے سے محبت کرتا ہے تو وہ سم ٹائم ہمیں پہچان جاتا ہے, مگر یہ بھی بات نہیں ہے, کچھ لوگ اتنا شعور نہیں رکھتے, کچھ اتنے شارپ نہیں ہوتے کہ آپ لوگوں کو پہچان جائیں. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو, کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے. بہت ہی خوبصورت بات ہے ذہن, یہ تو کہ اپنی سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو. سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہی چیزیں ہمارے ساتھ ہو بھی جاتی ہے. تو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ کے چلے اور بی پازیٹیو ہر چیز کے لیے. اگر ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو وہ صرف ہمارے لیے, ہماری باڈی کے لیے بیماریوں کا باعث بنے گا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو ناظرین یہاں پر آپ کو ایک اور کال آپ کے ساتھ شیئر کر دیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں خود کو کبھی بھی کسی انسان کا عادی مت بنانا, کیونکہ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے. جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے, اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اچھائی جو ہے جب آپ نفرت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کسی کی اگر بات کوئی بری لگ گئی ہے تو اس کی اچھائیاں یاد کرنی چاہیے. یہ خامی میرے میں بھی ہے, یہ میں خیر تسلیم کروں گی اس چیز کو آنر, کہ کوئی اگر مجھ سے ایک دفعہ بات اس طرح کر دیتا ہے نا, یا کوئی میرے ساتھ اگر برا کبھی کر بھی دیا, یہ صرف آپ میں نہیں ہے میرا, یہ اکثر ہمارے جو اس کی اچھائیاں بھول جاتی ہیں ساری, فور دا ٹائمنگ تو مجھے بھول جاتی ہے, میں اس کو روتی ہوں کہ بھائی اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ غلط کیا اس نے نا. لیکن ناظرین اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنا بہت ضروری
ضروری ہے, آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے. کسی بھی انسان کو دیکھیں, اگر آپ مستقل طور پر ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں, اگر مستقل طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ازل ہے, جو آپ کا عروج ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی سٹارٹ رہے, ایسے ہی چلتا رہے ریدم میں, سیکوینس میں, تو آپ کو پھر درمیانہ روی کا جو ہے نا راستہ اختیار کرنا چاہیے. آپ کو اگر کوئی بھی پسند, آپ کو جس کو پسند کرتے ہیں اس کی اچھائی برائی دونوں کو یاد رکھیں. اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اتنی نفرت کریں کہ آپ اس کی اچھائیوں کو ضرور یاد کر سکیں. بالکل آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں, تمہارے ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے, لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ واقعی اگر دیکھا جائے, ہم کبھی تہجد کے ٹائم اٹھ کے اگر خدا کے آگے گڑ گڑائیں, روئیں, تو سیریسلی ذہن اس ٹائم پہ لگتا ہے کہ خدا ہم سے, کہتے ہیں نماز میں خدا اور بندہ ہم کلام ہوتے ہیں. تہجد میں ساری طرف خاموشی ہوتی ہے, اور جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ خدا نے سارا سکون صرف ہماری جھولی میں رکھ دیا لا کے, اور خدا ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بندے مانگ تجھے کیا چاہیے. کہ واقعی کی چیز ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہم لوگوں کو نہیں بھولتا. سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ اکثر اوقات جو ہیں بڑوں کی مثال سے آپ کو, یعنی کہ بڑے کوئی مثال ہے وہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں کہ بڑے کہتے ہیں کہ آپ 10 جو بچے ہیں ان کو والدین جو ہے پالنے میں ان کو مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا. والد اور والدہ جو ہے وہ 2 ایسے یعنی کہ رشتے ہیں جو اپنے 10 بچوں کو پال لیتے ہیں, لیکن 10 بچے مل کر بھی اپنے والدین کو جو ہے نا وہ نہیں پال سکتے. اور اسی طرح یہ مثال ہے کہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات, خدا کی ذات ایک ہے, اور ہم خدا کو بھول جاتے ہیں, لیکن خدا کی ذات, ہم بندے کتنے زیادہ ہیں لیکن خدا کی ذات کو ہمیں یاد رکھتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خدا کی ذات کو ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھیں اور یاد کریں, 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں, اور لوگوں سے اگر ہم کوئی بھی برائی کرتے ہیں, کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی غلطی ہم سے سرزد ہو جاتی ہے تو اسے فوری طور پر معافی مانگ لینی چاہیے, کیونکہ معافی مانگنے سے کوئی بڑا چھوٹا جو ہے وہ نہیں ہو جاتا. تو ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. پاکستان میں کورونا کے مزید 135 افراد جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.